مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بعد اس وقت خطے پر ایک مزید جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جبکہ ایران نے امریکہ کے خلاف بھرپور کارروائی کا بھی اب اندیا دے دیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویل گو ٹو فل ایکسٹینڈ. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اب آگے؟ یہ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1945 میں ختم ہوئی تھی، آج سے 70 سال پہلے، اس کے بعد جو سب سے بڑا امریکہ نے اسٹریٹجک بلنڈر کیا تھا وہ 2003 میں عراق کے اوپر حملہ اور عراق پر قبضہ، جس کی اسے بڑی بھاری قیمت دینی پڑی. اس اسٹریٹجک بلنڈر کے بعد دوسرا بلنڈر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے کیا ہے اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے. اور یہ دو بہت ہی اس میں سیریس ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن تھی، کسی قانون میں نہیں لکھی ہوئی تھی، کہ لیکن یہ سوچ تھی کہ جب بھی جنگ ہوگی تو دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے جی، کیونکہ اس کے جو مضمرات ہیں وہ بہت سیریس ہیں. مثلاً ایران کا ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہے بجلی بنانے والا، وہ بشر مثلا اگر اس پر حملہ کرتا امریکہ تو صرف ایران کو نقصان نہیں ہونا تھا، اس سے چند میل دور ہی قطر اور بحرین ان کی واٹر سپلائیز ہمیشہ کم از کم اگلے کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جانی تھی، کیونکہ ریڈیشن پھیلنی تھی چاروں طرف اور بہت بڑا نقصان ہونا تھا. اس کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا جاتا. لیکن امریکہ نے یہ ریڈ لائن کراس کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میں تو حیران ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا چیز تھی. کیونکہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ آئی ہے حالیہ سالوں میں، وہ یہ ہے کہ نمبر ون، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوا، کہ صرف ہوائی ایئر فورس کا استعمال آپ کو ٹیکٹیکل یعنی عارضی وکٹری تو دلا دیتا ہے، لیکن وہ آپ کو جنگ نہیں جتا سکتا. یہ بات بڑی واضح ہے. یہ عراق میں ثابت ہوئی، یہ بوسنیا میں ثابت ہوئی، افغانستان میں ثابت ہوئی، سیریا میں ابھی ثابت ہوئی بہت کچھ سال پہلے. لیکن امریکہ نے اصرار کیا اس کے اوپر. جو تیسری چیز جو اس میں سنجیدہ ہوئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے ایک بہت ہی مس کیلکولیشن، عراق کے باوجود، افغانستان کے باوجود ایک مس کیلکولیشن کی کہ یہ بڑی آسانی سے ہم 3 بم ماریں گے تو رجیم چینج ہو جائے گا اور وہاں کے لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم نے یہ بار بار دیکھا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کہ اگر پہلے تو رجیم چینج ہوتا نہیں، اور اگر ہوا بھی ہے جیسے عراق میں، تو وہ کچھ عرصے بعد اتنا ہی اینٹی امریکن ہو جائے گا جتنا اس سے پہلے کا رجیم تھا. حیران کن لگ رہا ہے آپ کو حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹریٹجک حیرانی اس بات پر ہے کہ یہ بالکل غیر منطقی ہے. جو لاجک ہے، یا اگر ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے تھے، اس تاریخ سے سبق سیکھے بغیر جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے اپنے سارے مفادات کو داؤ پر لگا دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.